پاکستان کی سیاست میں اب یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر تقریر، ہر بیان، ہر وضاحت کے پیچھے دراصل سچ کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی تازہ مثال مسلم لیگ نون گروپ کے وزیر ریلوے حنیف عباسی کا تازہ بیان ہے۔ موصوف نے یہ فرمایا، خواجہ آصف کو نشان امتیاز دیں یا نشان جرات دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ واہ جناب، اعتراض نہیں، لیکن آپ نے اندر ہی اندر نظام کو ننگا کر دیا، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، بہت شکریہ۔ اگر نہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے، سبسکرائب بھی کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یوں پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد وہی لوگ ایک دوسرے کو جفیاں ڈالتے ہیں اور بھائی، بزرگ اور دوست بنا لیتے ہیں۔ تازہ مثال دیکھ کر ریلوے کے وفاقی وزیر کا بیان سامنے رکھا جائے تو انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما خواجہ آصف کو طنزیہ انداز میں یہ کہتے ہوئے کہ نشان امتیاز دیں، نشان جرات دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سننے میں تو بہت بڑا اچھا جملہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ الفاظ اندر کی کہانی کو بھی بے نقاب کر گیا۔ حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت بدنام ہوتی ہے۔ جو خواجہ آصف ان دنوں لگاتار قومی اسمبلی میں یا نیشنل میڈیا میں بیان دیتے ہیں کہ اس وقت ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ملی بھگت کے ساتھ حکومت چلا رہی ہے۔ اس کے تناظر میں حنیف عباسی صاحب یہ بیان دیا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو بدنام کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص جو سچ بولتا ہے یا پھر وہ جو کبوتر کی طرح دن رات آنکھیں بند کر کے سب اچھا کا نعرہ لگاتا ہے؟ اگر دیکھا جائے اس وقت وطن عزیز میں، چاہے وہ نشان امتیاز ہو، چاہے وہ ہلال پاکستان ہو، چاہے نشان جرات ہو، اب اصل خدمت پر نہیں ملتا۔ یہ نشان اب اس پر ملتا ہے کہ کس نے طاقتور کے آگے سر جھکایا، کس نے اس نے گھٹنوں کے ہاتھ لگایا یا کس نے ان کے بوٹ پالش کیے یا کسی نے اپنے ہی ساتھی کو نیچا دکھایا۔ اگر خواجہ آصف کو واقعی یہ ذات دینا ہے تو پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے انہوں نے کون سی دلیری قوم کو دکھائی۔ کیا انہوں کی اتنی دلیری، حوصلہ مندی یہ تھی کہ وہ حقیقت کو زبان پر لے آئے؟ حنیف عباسی کا مزید کہنا تھا کہ خواجہ آصف ان کے بزرگ ہیں، رانا ثناء اللہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں یہ بائی بائی والا کھیل سب سے بڑی منافقت ہے۔ ایک دن بائی، دوسرے دن مخالف، پھر تیسرے دن دوبارہ بائی۔
اصل میں یہ رشتے صرف سیاست کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے، دن کو بائی بائی، رات کو ایک چارپائی۔ کیا یہ بائی بائی عوام کے لیے نہیں ہو سکتے؟ اور پھر یہ جملہ کہنا کہ پاکستان نے بڑے دشمن کو شکست دی اور قوم کو انجوائے کرنا چاہیے۔ جناب، عوام بجلی کے بلوں میں پس رہی ہے، مہنگائی نے جینا دوبار کر دیا ہے، تنہائیاں ختم ہو رہی ہیں اور ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کو انجوائے کرنے کا کہنا ان کے ذہنوں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارے سیاستدان سچ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ جو زبان کھول دیتا ہے وہ برا بن جاتا ہے۔ خواجہ سب کو نشان امتیاز دیں، نشان حلال دیں یا نشان جرت دیں، حقیقت یہ ہے سب سے بڑا نشان عوام کو ملنا چاہیے۔ عوام کو نشان صبر ملنا چاہیے، کیونکہ اس قوم نے جو صبر کیا شاید ہی دنیا میں کسی اور نے کام کیا ہو، کسی اور قوم نے صبر کیا ہو، اور دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج ہم نے ہلکا پھلکا پروگرام آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کے سامنے ہم نے مسلم لیگ نون گروپ میں ان کے لیڈران میں منافقت، چور بداری، ایک دوسرے پر تنزیہ سیاست، فکر کسنے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ ملک کے 78 سال ہو چکے، کوئی سیاستدان پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں۔ کوئی ڈاکو صدر بنا ہوا ہے، کوئی چور وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی فراڈیا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں اور آخری عمر میں پہنچ کر سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا منہ بند کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے خون کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں یہ کہتے ہیں وہ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں۔ یہ ہے قوم کے سیاستدانوں کا معیار۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ، اکثر حکومتیں 78 سال سے پاکستان پر حکومتیں کر رہی ہیں، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، وزراء ہوں، یہ بس سہولتیں اور پروٹوکال انجوائے کر رہے ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا وتیرہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری